بس کہاوت ہے، ہم جس طرح سے آتے ہیں باہر یہاں پہ نیچر کے پاس، تو تمہارے نزدیک سب سے نیچرل سسٹم کوئی بھی پولیٹیکل سوشل اکنامک، کیا وہ ایک نہیں ہے؟ بالکل جی۔ دیکھو اکرام، بات یہ ہے کہ یہی تو سب ہم سے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھو اب نیچر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ اب کائنات میں جی ہزاروں کروڑوں پلینٹس ہیں، اس میں ایک ہمارا پلینٹ ہے کہ جس کے اوپر رہتے ہیں، وہ ہے پلینٹ ارتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا اور اس کے لیے جی انسان بنایا، آدم علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ جی اچھا میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پورا پلینٹ ہے نا یہ میرا ہے، اس کا جو بادشاہ ہوں، مالک ہوں، میں ہوں، تمہیں میں ادھر بھیج رہا ہوں، اور تمہیں جی میں کیا کر رہا ہوں، تمہیں میں ایک نظام دے رہا ہوں، ایک سسٹم دے رہا ہوں کہ جس کی بیس پہ تم نے اس کو چلانا ہے، بس یہ تمہارا کام ہے، یہی تمہارا ٹیسٹ ہے، تم نے اس ایک خاص مدت کے لیے یہاں پر جانا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم یہاں پر کیا کرتے ہو، اور پھر تم نے لوٹ کے دوبارہ میرے پاس آنا ہے۔ وہ تو سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں جی خلافت۔ خلافت یہ کیا ہوتا جی، خلافت کیا ہوتی ہے ہے؟ بتاتا ہوں۔ خلافت کیا ہے سر؟ خلافت یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کے اوپر فرعون نہیں بننا۔ خلافت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ انسان کے اوپر رہے کہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، نہ کہ ہماری پراپرٹی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب خلافت کے برعکس بالکل آپ دیکھ لو ملوکیت، اور ملوکیت کو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ جو توحید ہے، توحید کے مقابلے میں جو بھی اپوزٹ چیز ہے وہ ہے ملوکیت۔ توحید کے کہاوت یہاں پہ نا توحید کا پہلے سمجھنا پڑے گا میرے خیال ہے۔ بتاؤ۔ جہاں تک میرا کانسیپٹ ہے توحید کا، ہمیں جو مدرسوں میں شروع میں اسکول میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہم نے ماننا کہ اللہ ایک ہے۔ ایک ہے، اس کے علاوہ توحید اور کوئی نہیں مل پائے گی۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی توحید ہے تمہاری نظر میں؟ بالکل جی، تو اسے بڑھ کر یہی تو بات ہے نا کہ ہم نے آدھی ادھوری باتوں کو سمجھا۔ توحید کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا نظام، کوئی بھی ایسا سسٹم، کوئی بھی شخص جو اس نظام اور اللہ کے خلاف ہے، وہ کیا ہے؟ آٹومیٹیکلی آپ جی شرک کر رہے ہو، آپ کو پتہ چلے آپ مانو یا نہ مانو، لیکن آپ توحید کو پریکٹس نہیں کر رہے ہیں۔ کیسے ہے؟ کیسے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی یہ نظام ہے، اور اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے بتا دیا، وہ پروفیسیز دے دیے، کہتے جی یہ معاملات میرے بعد ہوں گے۔ اوکے، اب ایک ایسے شخصیت آتی ہے کہ وہ کہتے نہیں، یہ نظام نا وہ اپنی وہ اپنی ذاتی شخصیات، ذاتی مفاد کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے نظام کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، اور وہ ہتھ کنڈے کھیلتا ہے کہ کیا نبی کی جو شخصیت ہے وہ انڈیویجول لیول پہ نہیں تھی؟ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ شخصیت نہیں لے کر آئے، وہ لے کر آئے ہیں ایک سسٹم، لے کر آئے ہیں اجتماعیت، لے کر آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ ٹریننگز اصحاب کو دی ہے۔ یہ بتاؤ، نبی علیہ السلام اگر لے کے آتے ہیں کہ جی وہ انڈیویجولزم لے کر آتے ہیں، تو یہ بتاؤ خلافت کا، یا آپ کہہ لو کہ جی جتنا بھی انہوں نے وہ اچیومنٹس کی تھی، اس کا حقدار کون تھا؟ وہ اپنے ہوش و حواس میں یہ پوائنٹ نہ کرتے کہ جی میرے بعد یہ فلانا میرا بندہ، میرے بعد فلانا میرا رشتہ دار، فلانا میرا بیٹا۔ انہوں نے کیا؟ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی شورا ہے نا وہ یہ ڈسکس کریں، اور جو سب سے زیادہ اہل ہو وہ اس چیز کو لے کے چلیں۔ مطلب ان کا جتنا بھی پورا سسٹم بنایا ہے اس میں اپنا آپ نہیں تھا، اپنا آپ نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں جو لوگ ہیں انہوں نے کیسے کر دیا یہ کام؟ ہاں، ویری گڈ کوشچن۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، دیکھیں جو ہمارے مکاتب فکر ہیں میجر، ان کے ساتھ تو اختلاف ہی ہمارا یہی ہے۔ وہ ان کے ساتھ جب ہم یہ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ جی توحید کے اوپر بات کریں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے چلے۔ یہ بتائیں کہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا کہ وہ بندہ کہ جس نے نبی علیہ السلام کے پروفیسیز وہ پوری ہوئی اور خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ یہ بتاؤ کہ ملوکیت کا مطلب کیا ہے؟ ملکیت مطلب جی بادشاہت کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ بادشاہ ہوگا، اللہ کو چھوڑ کے ایک انسان کہتے ہیں جی یہ سب کچھ میرا ہے۔
समझ आ रही ठीक है? चलेगा ओके, बादशाह का। बादशाह से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि जी ये तुम गलत क्यों कर रहे हो। इसे कहते हैं रॉयल इम्यूनिटी, कि वो इम्यून है, आप उसे सवाल नहीं कर सकते। ये बताओ खलीफा से पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते? पूछा गया हज़रत उमर से, पूछा हजरत उमर से पूछा गया, हजरत बकर से पूछा गया, पूछा गया कि नहीं पूछा गया? गया, पूछा गया। ओके जी, ये बताओ कि खलीफा के पास ये अमानत होती है या उसकी जाती जागीर होती है? अमानत होती है, अमानत होती है। ओके, खलीफा अपने ताबे करता है या अल्लाह के ताबे करता है? अल्लाह की ताबीर है। अब ये बताओ कि ये इसमें तौहीद है नहीं, तो खिलाफत ही तो तौहीद है। अल्लाह ताला ने जब खिलाफत दे दिया, जो शख्स खिलाफत के ऊपर चलेगा इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली तौहीद के ऊपर है। जो शख्स मलूकियत या इसके जितने भी बेनिफिशरी है उनको हक देगा, उनकी शान बयान करेगा, उनकी साइड लेगा, उनको हजरत अली मौला अली के मुकाबले में लेकर आएगा, इसका मतलब है कि वो तागूती निज़ाम को माने ना माने, गैर महसूसाना तरीके से अनकॉन्शियसली वो क्या करे, उस पर टप्पा लगा रहा है कि जी ये भी हो सकता है, अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में कोई और भी हो सकता है। हाँ, वो माने ना माने ये अलग बात है। ये फिर क़यामत वाले दिन जी अल्लाह पूछेगा कि क्या वो मैंने वो की थी। क्या चावत यहाँ पे ना, मैं सोचता हूँ एक और चीज़ कि हमें जो तौहीद बताई गई है वो ये है कि अल्लाह, मतलब अल्लाह एक है, आपने अल्लाह की बात माननी है, इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, आपने लंबी लंबी नमाजें पढ़ो। तो इसके अलावा तौहीद में जो तुम बता रहे हो ये चीज़ें, ये कहाँ पे डिस्कस हुई हैं? ये तो मैंने कभी तक नहीं पढ़ी आज तक। हाँ जी सर, देखें बात ये है कि ये जितनी भी जो हमें बताई गई हैं, निज़ाम से बाहर रह कर आप जो मर्जी कर लें, 1000 नवाफिल पढ़ लें, कुरान को जी एक टांग पे खड़े होकर पढ़ लें, उसका इसकी कोई वर्त नहीं है। निज़ाम में रहते हुए जब आप क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह भी पढ़, निज़ाम में रहते हुए आप सो भी रहे तो वो भी इबादत है, और वो आप तौहीद के ऊपर चल रहे हैं। हमें बताया नहीं गया, यही तो मसला है हमारे जो आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है कि निज़ाम को बिल्कुल उलट पुलट कर दिया। वो ये समझते हैं यार निज़ाम पे बात ना करो जी, तौहीद पे, इसका मतलब है जी वो कहते हैं तौहीद पे बात ना करो। वो कहते हैं यार ठीक है, आपके ऊपर जी जाबिर हुक्मरान आ जाए, बादशाह आ जाए, जो मर्जी आ जाए वो करो। ओके जी, दूसरी चीज उन्होंने जी दीन को समझा ही नहीं है, उसको दीन को मजहब की शक्ल दे दी है। कहते जी जिस तरह, ये बताओ हिंदू पूजा पाठ करते हैं चलते हैं, बिल्कुल जी, क्रिश्चियंस करते हैं बिल्कुल चलते हैं। करते हैं। तो अगर हम भी जी उनकी तरह बन गए कि जी सिर्फ रोजे आए हमने रोजे रख लिए, नमाज का टाइम हुआ हमने नमाज वो कर लिया, और जैसे उसके बाद आए तो फिर जी तगोदो नहीं करना, ठीक है हमारे ऊपर जाबिर हुक्मरान है, बस ठीक है उनके इत्तात करो जी, ये जो हमें ये कहा गया कि जी उन्होंने अपने इत्तात करनी, जो मर्जी हो जाए, सिस्टम के खिलाफ हो, सिस्टम के साथ तो आपने ये करना है। कहाँ पर ये लिखा हुआ है? इस पे बात नहीं करनी चाहिए, इस पे काम नहीं करना चाहिए इकराम।